اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کی آیتوں کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آتا ہوگا۔ آگے آپ اس قرآن کے طریقے کو اپنائیں نہ اپنائیں، آپ جانیں، آپ کا حساب کتاب جانیں، لیکن میری جو کاوش اور کوشش ہے کہ وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھایا جائے۔ اس میں کافی لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا، کافی لوگ اس بات پہ متفق بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ایک دنیاوی طریقہ ہے۔ اس میں اختلاف بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہی ایسا ہی ہے کہ اس میں اختلاف بھی رہے گا، اس میں باہم ایک یکسانیت بھی رہے گی۔ تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو ان آیتوں کا مطالب نکل رہے ہیں، میں وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اپنے اللہ کے حضور یہ پیش کر سکوں گا کہ یا اللہ، میں نے آپ کی آیتوں کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے یہ کوشش کی تھی، اپنے سورسز جو مجھے میسر تھے، کہ لوگوں کو آپ کی جو کتاب پہنچائی جائے، اس کے مطالب سمجھائے جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ میری اس کاوش کو مد نظر رکھ کے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم آگے پڑھ رہے ہیں، یہ آیت نمبر 136 ہے سورہ بقرہ کی۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کہہ رہے ہیں، مثلا ان کی قوم کو کہہ رہے ہیں، صحابیوں کو کہہ رہے ہیں، جو اس ٹائم کے لوگ تھے جنہوں نے ایمان لا چکے تھے۔ قول یعنی اے مسلمانوں کہہ دو، اے ایمان والو کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ کس پہ ایمان لائے؟ اللہ پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، یعنی قرآن پاک جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور نازل کیا گیا ابراہیم پر، جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو تھے، ان پہ بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری تھی، حالانکہ اتنی بڑی آیتیں تو نہیں تھی، لیکن جو بھی صورت تھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ ایمان لاؤ کہ وہ سچی تھی، میں نے نازل کی تھی۔ اسماعیل پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق پر اور یعقوب پر، یعنی ان کی اولاد پر۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، اور حضرت یعقوب ان کی اولاد تھی، حضرت اسحاق کی، اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو یعنی توریت، اور عیسیٰ کو یعنی انجیل، اور جو دیا گیا نبیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کا ذکر نہیں کیا کہ کن کن کو، بس جس جس نبی کو جو کتاب ملی ہے نا، آپ لوگوں نے ایمان لانا ہے کہ وہ کتاب سچی تھی، ان کی رب کی طرف سے۔ نہیں تفریق کرتے ہم ان کے درمیان، یعنی ہم نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، جس طرح نعتیں بنائی گئی ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ غلط ہے۔ یہ آپ تفریق کر کے نبیوں کو بڑھاوا چڑھاوا دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یار میں نہیں کر رہا۔ آپ ان کے ترجمے کو سمجھیں۔ اس تک میں آیت میں 136 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں عربی کے اندر کہ نہیں تفریق کرتے ان کے درمیان، اور ہم اللہ کے فرمان بردار ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ یہی فرمان برداری ہے۔ آپ اللہ کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، عربی میں ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ تو رہے ہیں نا، نہیں سمجھ رہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تفریق نہیں کر رہے تھے، اور وہاں آپ اپنے نبیوں کو اٹھا کے پتہ نہیں جس طرح وہ دوسرے اقوام کے لوگ کر رہے تھے، آپ اس طرح کر رہے ہو۔ یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ فرمان برداری نہیں ہے۔ پہلے عقیدہ درست ہوگا تو پھر عمل بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس طریقے سے چلے گا۔
پھر اگر ایمان لے آئیں وہ بھی اسی طرح جیسے ایمان لائے ہو تم تو ہدایت پا گئے. اللہ تعالیٰ فرمائے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت پائی ہے, راہ پہ آ گئے. اگر انحراف کریں یعنی نہ مانیں تو پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو انحراف کرے گا نا اس بات کو نہیں مانتا, وہ اس بات میں نہیں ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں رہا ہے, سمجھ آ گئی ہے اس کو, لیکن وہ اپنی بات پہ اڑ گیا ہے. اور یہ سرکشی ہے, اور سرکشی کم شیطان کا ہے. اس وجہ سے یہاں شیطان بھی لوگ ہیں. سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنوں اور انسانوں میں ہے, کہ وہ شیطان انسانوں میں بھی ہیں جنوں میں, کہ بات سمجھ کے بھی ہٹ دھرمی میں اڑ جاتے ہیں. تو یہ پھر ہٹ درمی میں پڑ گئے. سو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر میں آپ لوگوں کے لیے کافی ہوں, اور وہ ہر بات کا سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ سنانے کے لیے کسی کو ضرورت پڑے گی. جس طرح کوئی جو ہے نا آفیسر کا جس طرح مثال دیا جاتا ہے, تو آفیسر اس کمرے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ باہر کیا کر رہا ہے. وہ اس کے جو باہر چھوڑے ہوتے ہیں نا کارندے, وہ اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم بنایا اس وجہ سے وہ ہمارے لیے, اور ساتھ ساتھ اپنی وہ جو اس کے اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی بتائی ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. ہم نے اس کی خصوصیات کو ماننا ہے, تب ہم مسلمان رہیں گے. اور اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا رنگ اختیار کرو, جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کرو. اللہ کا رنگ اختیار کرو. اور کس کا رنگ اچھا ہے؟ اللہ کے رنگ سے. اللہ کے رنگ سے کسی کا رنگ اچھا نہیں ہے, نہ کسی پیر کا, نہ فقیر کا, نہ نبی کا, نہ ولی کا. صرف اللہ کا رنگ ہی اچھا ہے, اور ہم اسی کی ہی غلامی کرنے والے ہیں. دیکھیں یہاں اس نے عبادت کا لکھا ہے, میں غلامی استعمال کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم غلام ہیں اللہ کے. اور عابدون آتا ہے, وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی کی غلامی کرنے والے ہیں. وہاں مسلمون آتا تھا, یہاں عابدون آ رہا ہے. غلامی ہم اللہ کی کرنے والے ہیں, ہم کسی اور کے غلام نہیں ہیں. یہ غلام رسول اور غلام نبی, یہ غلام ہم اس کے نہیں ہیں. یہ نام ہی غلط ہیں. یہ نام آپ کو قیامت کے دن پٹوائیں گے. یہ غوث بخش, یہ نام بچوں کے نام رکھتے ہوئے بھی کافی سوچیں کہ ہم مشرکانہ نام تو نہیں رکھ رہے. یہ مشرکانہ نام ہے. کہو کیا جھگڑتے ہو تم اللہ سے, کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں, کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں, حالانکہ وہی تو ہمارا رب ہے, یعنی پالنے والا ہے, اور تمہارا بھی. یہ لوگ جو اللہ کی بات جو بندہ کرے نا اس کے ساتھ جھگڑنے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی آپ صرف اللہ کی بات کیسے کر رہے ہو, یہ ہمارے پیروں فقیروں کو چھوڑ دیا. بھئی ہم نے نہیں چھوڑا, ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ فرما رہا ہے. اللہ نے طریقہ ایسا بنایا ہے. اللہ نے طریقہ اگر وہ بنایا ہوتا نا وسیلے والا, تو ہم آپ کو بات بتاتے. اگر اللہ نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے تو ہم اسی طریقے پہ کریں گے, ہم اسی پہ رہیں گے, چاہے اب ہم سے جھگڑیں, لڑیں, کچھ بھی کریں. کیونکہ ہم نے اپنی قبر بچانی ہے, ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے. آپ کے گروہ سے ہم نے کچھ نہیں لینا دینا. لہذا کسی کے کہنے پہ نہ ہو, خود بھی تھوڑا سا سوچو اور سمجھو. کسی سے لڑائی یا جھگڑے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اس کی غلط بات کو بھی ہاں کرو گے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کچھ فرمایا ہے کہ اگر آپ کے والدین میرے ساتھ کسی کو شرک کرنے کے لیے کہیں تو آپ ان کو بھی چھوڑ دو. تو پھر ہم آپ لوگوں کے جھگڑے سے کیا ڈریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم جھگڑ رہے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں, حالانکہ وہی تو ہمارا رب ہے, یعنی پالنے والا ہے, اور تمہارا بھی, اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں, تمہارے لیے تمہارے عمل. پھر وہی بات آ گئی جو پچھلی ویڈیوز میں آئی تھی کہ جو تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں, ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں. ہر بندے کے, انبیاء سے لے کر نیچے تک, کافر تک,
سب کے عمل اپنے اپنے ہیں. جس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ صرف نظر کرے، ان کی وہ کاوش کو دیکھ کے یا ان کے حالات کو مد نظر رکھ کے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے. ورنہ جب ہم کو پیدا کیا گیا تھا تب بھی ہم سے نہیں پوچھا گیا تھا کہ بھئی ہم آپ کو پیدا کر کے آگے بھیجیں دنیا کے اندر. کس سے پوچھا گیا تھا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے؟ اور نہ وہاں جو فیصلہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے آپ کو. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا حق اور سچ کا کرے گا. لیکن ہر بندہ اپنے گناہ پہ حامی بھر کے جائے گا کہ یا اللہ یہ میں سے کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا کچھ مواد ہے کہ آپ لوگوں کو دکھا کے سب کچھ کر سکتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. اور ہم خاص اسی کی ہی غلامی کرنے والے ہیں. پھر آتا ہے دیکھیں، اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. مخلصون کہتے ہیں صرف اسی کی غلامی، اس کے ساتھ خالص ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کا میرے لیے خالص رہو. یہ نہیں کہ کسی پیر کو ہی پکارا مجھے بھی لیا، تعویذ بھی گلے میں لٹکا لیا مجھے بھی پکارا. پھر یہ کہنا کہ یار دعا بھی ہے دوا بھی ہے. دوا کا کوئی کام اور ہے یار. دوا دنیاوی حساب سے ہے، دینی حساب سے نہیں ہے. دینی حساب سے دعا ہے. دونوں کو آپ اکٹھے کیسے کر رہے ہو؟ یہ آپ کو اتنی عقل کہاں گھاس چرنے جاتی ہے کہ آپ کو کوئی بندہ ایسے بات بتا دیتا ہے آپ کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے. ایسے پاگل لگتے تو نہیں ہو. دنیاوی حساب سے تو بڑے جو ہے وہ حکیم بنے پھرتے ہو. یہاں آ کے آپ کی جو ہے وہ عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم خاص بالکل اسی کی خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. جس طرح دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ نہیں ہوتی، خالص ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمیں خالص چاہیے. دودھ تو آپ کو خالص چاہیے، ایمان آپ کو خالص نہیں چاہیے. ایمان میں آپ کو دعا بھی چاہیے دوا بھی چاہیے. دودھ والے سے تو لڑ پڑتے ہو کہ بھئی پانی کیوں ڈالتے ہو. ایسے نہیں ہوگا. ایمان بھی خالص ہوگا. خالص اسی کی غلامی کرنے والے ہیں. پھر کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد کیا یہودی تھا یا نصرانی تھا؟ تو اسی طرح میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو نا وہ کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے آتے ہیں صحابی، یہ سب شیعہ تھے یا سنی تھے؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں. یہ سب مسلمان تھے. برائے مہربانی مسلمان پہ آ جائیں. نہ شیعہ تھے، نہ سنی تھے، نہ وہابی تھے، نہ اہل حدیث تھے. یہ کسی فرقے میں نہیں تھے، یہ مسلمان تھے. تو آپ بھی برائے مہربانی مسلمان بن جائیں. قرآن پہ آ جاؤ، مسلمان بن جاؤ تو آپ کی بچت ہوگی. کہو تم کیا زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں آپ زیادہ جانتے ہو یا میں جانتا ہوں؟ تو اس وجہ سے آپ کو بھی زیادہ پتہ نہیں ہے. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے وہ شہادت. یہ یہاں شہادت آتا ہے. شہادت جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں آتا ہے شہید والا. یہ شہادت یعنی جو جس کو جس بات میں پتہ ہو. شہادت جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، یعنی ان کے پاس کتاب ہے، ان کو کتاب میں سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کتاب کو کیا کریں، وہ چھپا رہے ہیں. اس بات کو چھپا رہے ہیں، یہ بتا نہیں رہے ہیں. اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو. پھر آتا ہے یہ بھی ایک گروہ تھا، امت تھی. یہ بھی ایک امت تھی یعنی ایک گروہ تھا جو گزرا. ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو. پھر بار بار اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے کیا وہ ان کا ہے، جو آپ کرو گے وہ آپ کا ہے. برائے مہربانی کسی کے نبی کے، ولی کے یا صحابی کے اس کے کہنے یہ کاموں کو دیکھ کے آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کے نعرے لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کو چھڑا کے لے جائیں گے.
کوئی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نہ وہاں دے گا. یہ قول فیصل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے وہ ان کے بارے میں نہیں پوچھنا آپ سے، آپ کے بارے میں آپ کا حساب کتاب لینا ہے، تو پھر یہ کیسے اجازت دے گا کہ تم اس کے نعرے مارتے تھے آپ اس کو لے جاؤ اپنی طرف ساتھ؟ یہ نہیں ہوگا. تو برائے مہربانی آپ کتاب پہ آئیں، قرآن پہ آئیں، اپنی آخرت کو بچائیں، اور انشاءاللہ آگے ہم جو ہے نا، ابھی ہم نے ایک سپارہ مکمل کر دیا ہے سورہ بقرہ کا، اور اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے نا وہ دوسرا سپارہ جو ہے نا وہ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات کافی سمجھ آ رہی ہوتی ہوگی. جزاک اللہ.